أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کریم کے تعلق سے کچھ بیان کر چکے ہیں. اب آئیے ہم آپ کو اس نشست میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض صورت، ایک صورت دوسری صورت کے مقابلے میں ایک فضیلت رکھتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت ہم اس میں بتائیں گے. تو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید ہم تدبر سے، غور و فکر سے پڑھیں گے، اور قرآن مجید آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پورے کے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی دو قسمیں بتاتے ہیں، ایک تو ہے انشاء اور ایک ہے اخبار، خبر ایک ہے، یعنی ایک خالق کی خبر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی خبر ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ مخلوق کی کوئی خبر ہے. انشاء کا معنی یہ ہے کہ اس میں احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں. تو خبر، مخلوق کی جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ قصے، کہانیاں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور جو خالق کی خبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، ان کے جو اچھے اچھے نام ہیں، ان کے جو بلند صفات ہیں، ان صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پورے کے پورے قرآن مجید ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے ہم ایک ہی رتبے کے ہیں، سب الگ الگ درجے کے ہیں. جیسا کہ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ مسد، سورہ تبت یدا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اپنی ذات کے تعلق سے بیان کیا ہے. تبت یدا ابی لہب کے سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سب سے زیادہ گھٹیا مخلوق کے تعلق سے ذکر کیا ہے. کلام متکلم کی حیثیت سے ایک ہی ہے، یعنی متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس معنی میں سارے کلام برابر ہیں، لیکن جس کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے تعلق سے بات ہوتی ہے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر، تو گویا کہ اس آیت، اس سورت کی فضیلت زیادہ ہے. اور اگر کسی مخلوق کی بات ہوتی ہے تو اس آیت یا اس سورت کی فضیلت اللہ کی ذات کے تعلق سے کم ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں عیب اور نقص نکالتے نہیں، ہرگز نہیں ہے. متکلم کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حیثیت سے کہ اللہ کا کلام ہے، اس معنی میں سارے کلام برابر ہیں. لیکن جس کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، اگر خالق کے تعلق سے بات ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، تو وہ آیت، وہ سورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس آیت، اس سورت کے جس میں مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے. اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کے اعتبار سے اگر کوئی سب سے بڑی فضیلت والی سورت ہے تو سورۃ الفاتحہ ہے. اس لیے کہ اس جیسی کوئی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن مجید میں خود نازل ہوا. اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے جو امام احمد، ترمذی اور ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے سب نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تخریج کی ہے، روایت کی ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا اے ابی، اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز کی حالت میں تھے. تو ابی تھوڑا سا ان کی طرف متوجہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب نہیں دیے. پھر وہ اپنی نماز میں مشغول رہے اور پھر مختصر نماز پڑھے. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ السلام، ما منعک یا ابی ان تجیبنی اذا دعوتک، یا ابی، اے ابی تمہیں کس چیز نے روکا ہے جب میں نے تجھے پکارا؟ فقال یا رسول اللہ انی کنت فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول میں تو نماز میں تھا۔ قال فلم تجد فیما اوحی اللہ الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تمہیں قرآن مجید کی وہ آیت پتہ نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کر کے بتایا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے تو تم فوراً ان کی طرف دوڑو اور لبیک کہو؟ تو انہوں نے فرمایا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، اس کے بعد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، کیا میں تم کو کوئی ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، نہ خود قرآن مجید کے اندر اس جیسی کوئی سورت ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور آپ مجھے بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تقرأ فی الصلاۃ، تم نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہو؟ قال فقرأ ام القرآن، تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات میں اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت ہے، یہ تو سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اور پھر ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میں ایک سب سے بڑی سورت کے تعلق سے بتاؤں گا، یہ سبع مثانی ہے، یہ ام القرآن ہے، اور یہ ام القرآن کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، سبع المثانی کہا جاتا ہے، قرآن عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ سورۃ الفاتحہ، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے کئی ایک نام ہیں اور بہت زیادہ فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے، جس کے تعلق سے ہم اور ایک فضیلت بتاتے ہیں۔ یہ سورت اگر کوئی شخص نماز کے اندر تلاوت نہیں کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کے نزدیک یا عام لوگوں کے نزدیک، یا بہت سارے علماء کرام اس کو رکن بتاتے ہیں کہ یہ جس کے اندر جس نماز کے اندر یہ سورت نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے، فہی خداج غیر تمام، وہ نماز کے اندر نقص رہتا ہے، وہ مکمل نماز نہیں کہلاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو پڑھنا واجب قرار دیا ہے، اور اس حدیث سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، یہاں صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ، صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، میں نے نماز کو میرے اور میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو چاہتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندوں کو وہ کچھ ملنے والا ہے جو اس نے مانگا ہے۔ پھر فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هَذَا لِعَبْدِي، یہ تو میرے بندہ ہی کے لیے خاص ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو وہ مانگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت ہے، خصوصاً یہ سورہ فاتحہ ام القرآن، سورۃ الفاتحہ، نہ کوئی تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کسی کے اندر یہ سورت جیسی کوئی سورت نہیں ہے، خود قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ سورت گویا کہ قرآن مجید کا مجمل ہے، اور پورا قرآن کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا یعنی شرح ہے۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ قرآن کے اندر پورے کے پورے قرآن کا مجمل، اور پورا قرآن
سورہ فاتحہ کا کیا مفصل ہے، سورہ فاتحہ کی شرح بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑائی بیان کی ہے اور اپنے امر، اپنے وعد و وعید اور اپنی عبادت، امر اور نہیں، یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ بہت ہی عظیم فائدے والی سورت ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اور صفات علیاء ہیں، یہ سب کا ذکر ہے، خاص کر اللہ، رب اور رحمان، یہ تینوں، اور الہی الوہیت اور ربوبیت اور رحمت، یہ تینوں چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کے اندر معاد یعنی آخرت کا بھی ذکر ہے، مالک یوم الدین کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اس میں نبوت کا بھی ذکر ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے، معبود جانے، جو شخص قیامت سے ڈرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت یعنی وہ کیسے ڈرے، کس طرح اللہ کی عبادت کرے، اس یہاں پر نبوت کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھیجے گا تاکہ وہ اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر نماز میں اس ہم سورت کو تلاوت کریں۔ تقریباً آپ دن رکعت میں جو فرض نمازیں ہیں 17 رکعت ہیں، 17 رکعت ہی میں اس سورت کو پڑھی جاتی ہے، کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور اس کے اندر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کوئی بدعتی ہو، کوئی باطل اور فاسد سے فاسد مقالہ لکھ چکا ہو، آپ اگر اس سورت کے اندر غور و فکر سے دیکھیں گے، آپ اگر اس سورت کے اندر تدبر سے کام لیں گے، تو اس بدعتی کی بدعت، اس باطل کا باطل، اس فاسد آدمی کا فاسد عقیدے کا رد اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دنیا میں پورے اعمال کو دیکھیں گے، سارے اعمال کو جمع کریں گے کہ یہ سب سے زیادہ بہترین اعمال ہیں، تو آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے کہ اس کی مفتاح، اس کی چابی اور اس کی دلالت اس سورت ہی کے اندر موجود ہے، اور کیوں نہ ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ سورہ بہت عظیم سورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی جب عبادت کریں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم عام حالت میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے بچانے والا ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، لوگوں کو ہدایت دکھاتا ہے، اور شرک اور بدعت اور خرافات اور جو دلی بیماریاں ہیں، جو دل کے جو بیماری ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان شبہات کا یہ سورت ازالہ کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خصوصاً سورہ فاتحہ، تمام سورتوں کو غور و فکر سے تلاوت کریں، لیکن خصوصاً سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید، یہ مصحف کے اندر سب سے پہلی سورت ہے، تو ہم اس کا بڑے اہتمام سے ہم تلاوت کریں، تدبر اور تفقہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، خصوصاً سورہ فاتحہ جو ہم پنجگانہ نماز میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔